بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ہفتم، اور ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا انداز گفتگو۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کا سبق سناؤں، ہم کچھ اسلام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور یہ ایک قدرت کا قانون بھی ہے کہ جس کنویں سے یا چشمے سے لوگ پانی پیتے ہیں، اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک دوسروں کو کھانا کھلائیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ دیکھتے ہیں آج کا سبق کیا ہے۔ آج کا سبق لکھنا صلاحیت سے متعلق ہے، اور حاصل تعلم ہے آغاز، نفس مضمون اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے اشارات کی مدد سے کسی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سکھاؤں کہ مضمون لکھتے کیسے ہیں، آپ مجھے بتائیے مضمون نویسی ہوتی کیا ہے؟ کسی بچے کو پتا ہے؟ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ مضمون نویسی سے مراد مضمون لکھنا ہے، اور بہت سارے بچوں کو مضمون لکھنا آتا بھی ہوگا، اور آج ہم آپ کو سکھائیں گے بھی۔ مضمون نگاری کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ہے کہ آپ نے تعارف کروانا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تمہید۔ پہلا پیراگراف جو ہے مضمون کا جو عنوان ہے اس کا تعارف کروائے۔ دوسرا پیراگراف میں آپ نے مواد اور اہم معلومات، اہم باتیں، خیالات وغیرہ لکھنے ہیں۔ مضمون سے متعلقہ اشعار آپ نے لکھنے ہیں، اقوال زرعی لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں حدیث اور آیات بھی، اور کوئی تاریخی واقعہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تیسرا پیراگراف جو ہے وہ اختتام پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے، کوئی قول یا رائے، اور کچھ جو آپ نے کچھ کہا ہے اس کا نچوڑ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، کوئی اچھی سی بات جس سے مضمون پڑھنے والے پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ مضمون لکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، یہ ہم آج آپ کو سکھائیں گے کہ آسانی سے مضمون کیسے لکھتے ہیں۔ دیکھو بچوں، مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مطالعہ کی۔ آپ جتنا زیادہ اخبارات، رسائل، میگزین، اپنی کتابیں پڑھیں گے، اتنے ہی آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھ جائے گا تو آپ آسانی سے کسی بھی موضوع پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی شرط مطالعہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی بھی موضوع پر آپ مضمون لکھنے لگے تو سب سے پہلے اس کے متعلق جو ہے معلومات اکٹھی کر لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ متعلقہ اشعار آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں، اس سے آپ کا مضمون بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے اقوال زرعی۔ کسی دانا کا قول اس میں شامل کر لیں، شیخ سعدی نے کیا فرمایا ہے اس کے متعلق، یا حکیم لقمان نے کیا فرمایا ہے، یا کوئی حدیث ڈال دیتے ہیں آپ کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں یہ فرمایا ہے۔ لیکن احادیث جو ہے وہ آپ نے جس کتاب سے لی ہے اس کا نام ضرور لکھیں، اور اس کے علاوہ آپ قرآن آیات کے حوالے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی قرآن آیات کی آیت نمبر آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب آپ کو مضمون کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر بچے نے اشاروں کی مدد سے مضمون لکھنا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا انداز گفتگو کے عنوان پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ اشارات کیا ہیں؟ پہلے پیراگراف میں آپ نے بتانا ہے انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے اچھی اور میٹھی بات کرنے کے فضائل کیا ہیں اور ہم کس طرح بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو بتانا ہے، مثالیں اور واقعات بتانے ہیں آپ نے، سیرت طیبہ پر عمل کے فضائل، اشعار اور احادیث کے بھی حوالے دینے ہیں۔ اتنا آپ نے طویل لکھنا ہے کہ 250 الفاظ پر مشتمل ہو جائے۔
گروہی سرگرمی جو آپ نے مل کر کرنی ہے، 4 کے بچے اپنا گروپ بنا لیں اور پھر یہ سرگرمی آپ نے کرنی ہے. آپ نے اشاروں کی مدد سے مضمون لکھنا ہے حب الوطنی. ٹھیک ہے، اور اشارے کیا ہے؟ وطن سے محبت کا آپ نے اظہار کرنا ہے، حب الوطنی کا معنی بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر آپ نے پاکستان کے صوبے، اہم شہر، زرعی اجناس، دریا، وادیاں، آبشاریں، تاریخی عمارات، جھرنے، پاکستان کے شہداء کون کون سے ہیں، آزادی کب حاصل ہوئی اور کیسے حاصل ہوئی، اور آخر میں آپ ضرور لکھیں کہ پاکستان سے آپ کو کتنی محبت ہے، اس کا اظہار کریں. کم سے کم 250 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں. گھر کا کام آپ کو میں یہ دے رہی ہوں کہ خدمت خلق ایک عظیم عبادت ہے، یہ عنوان ہے جس پر آپ نے گھر جا کر مضمون لکھنا ہے. اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں خدمت خلق کا کیا تصور ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت بہترین انسان کی علامت ہے. اشعار بھی کچھ میں نے شامل کیے ہیں، مثلاً کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اسی طرح ایک شعر ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. ایک حدیث شریف اسی حوالے سے شامل کی گئی ہے، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت موضوع ہے، اس پر آپ نے گھر سے لکھ کر لانا ہے. ایک ورک شیٹ ہے جس پر آپ نے ایک مضمون تخلیق کرنا ہے، یہ آپ کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ یہ لے لیجئے گا اور آپ نے ایک اچھا سا مضمون لکھنا ہے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.